جس سے اللہ رب العزت حقیقی عزت نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کے ساتھ تعلق کے بعد، تواضع کے بعد اور معاف کرنے کے بعد چوتھا عمل جس سے اللہ عزت نصیب فرماتے ہیں، جناب جبریل امین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات آپ یاد رکھیں، جان لیں، احبب من شئت فإنک مفارق واعمل ما شئت فإنک مجزی بہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تین باتیں کہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عش ما شئت فإنک میت، جتنی دیر مرضی زندہ رہ لیں، ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ دوسری بات، وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں عمل کر لیں، اللہ کی طرف سے اسی کا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُ، آپ جس سے چاہیں محبت کر لیں، لیکن ایک نہ ایک دن اس محبت میں جدائی پڑنی ہے۔ یہ تین باتیں کہنے کے بعد پھر کہا، وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ وَعِزُّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ، کہ ایک مومن کی عزت اور ایک مومن کا اصل وقار اور اصل شرف، ایک مومن کی اصل عظمت وہ رات کی تہجد کی نماز میں ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مومن کا اصل شرف وہ اللہ کے سامنے پیشانی کو جھکانے میں ہے، رب کے سامنے سجدے کرنے میں ہے، قیامہ باللیل۔ اور اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت دے، اللہ ہماری اولادوں کو ہدایت دے، اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو یہ فکر نصیب فرمائے۔ عزت تو تھی راتوں کو اللہ کے سامنے قیام کرنا، اس لیے کہ فرض وہ تو پڑھنے ہیں، وہ تو رب کا آرڈر ہے، نہ پڑھیں گے تو پھر کل قیامت والے دن ذلت پڑی ہے۔ سورہ قلم میں اللہ فرماتے ہیں، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ، کہ کل قیامت والے دن کچھ آئیں گے شرمندگی سے، چہروں پہ شرمندگی چھائی ہوئی ہوگی، نظریں شرم کے مارے جھکی ہوئی ہوں گی۔ کون ہیں کہ دنیا میں جن کو سجدوں کے لیے بلایا جاتا تھا نہیں آتے تھے، اب سجدے کرنے چاہیں گے لیکن اللہ کی طرف سے کمر کو تختہ بنا دیا جائے گا، سجدہ کر نہیں سکیں گے۔ اس وقت کی ذلت یہ اصل ذلت ہے۔ اگر عزت چاہیے اللہ کے سامنے جھکنے میں، تواضع میں، سجدہ کرنے میں، نماز کی پابندی میں اللہ نے عزت رکھی ہے۔ رب العالمین عمل کی توفیق بخشے۔